دیکھیں یہ خان صاحب جانے ان کا کام، پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کی زینت نہ بننی چاہیے۔ کوئی ختم کرتا ہے نہیں کرتا ہے، میری طرف سے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جو مرشد کا حکم ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو وہ سمجھتے ہیں، ہم اس نیریٹو کو ایڈوانس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور شیر افضل مروت صاحب۔ مروت صاحب، آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، سب اختلافات بھلانے کا اعلان کیا ہے۔ کیسے یہ خیال آیا؟ کیا عمران خان کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت تھی؟ کیا کسی اور پارٹی کی قیادت کی طرف سے یہ ہدایت تھی، یا آپ نے خود اپنی سول سرچنگ کی اور آپ نے کہا کہ میری بھی کہیں کوتاہی ہے؟ کاش میں خان صاحب کے پیغام کو بہت پہلے سمجھتا۔ وہ ہر میٹنگ میں مجھے یہ تلقین کرتے رہے کہ تحمل اور برداشت ڈیولپ کرو، اور پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کی زینت نہ بننی چاہیے۔ اور جب باہر آتے تھے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا، اس پہ میں ریئیکٹ کرتا تھا۔ کچھ صحافی جو ہیں وہ سوال و جواب میں کوئی اختلاف کی چیز نکال لیتے تھے، تو یوں جو ہیں میڈیا پہ یہ ہماری اختلافات کی خبریں زینت بنی رہتی تھی۔ آج ہوا یہ کہ میں جب آیا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھا تو ہر چینل پہ جی یہ اختلافات اور میرا بیان کا حوالہ تھا۔ مجھے اپنا آپ برا فیل ہوا کہ بھئی یہ تو پارٹی والے کیا سوچتے ہوں گے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اختلافات بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جن کے ساتھ پارٹی کے اندر میرے تھوڑے بہت اختلافات تھے، وہ بھی کوئی ایسی جائیداد پہ تو تھے ہی نہیں، نہ کوئی عزت غیرت کے معاملے پہ تھے۔ اس کا بیانیہ اپنا تھا، میرا کوئی اپنا نیریٹو تھا، یا وہ اختلاف رائے رکھتا تھا، میں اختلاف رائے رکھتا تھا۔ تو باقی اس کا احساس ہوا کہ جو کاز ہیں اس کاز کو ہمیں اگر آگے لے جانا ہے تو سب سے پہلے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ ورکرز خفا ہوتے ہیں ٹینشن میں، اور دیر آئے درست آیت کی مصداق 27ویں رمضان۔ تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھائی میں نہ تو شاید انسان میں ہو، لیکن میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے تئیں کوئی ختم کرتا ہے نہیں کرتا ہے، میری طرف سے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ چاہے کوئی ٹرالنگ کرتا ہے، کوئی سازشیں کرتا ہے، کوئی کھینچتا ہے، میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت پہ چھوڑتا ہوں۔ اور پھر خان صاحب ہیں نا، وہ ہر چیز کا ادراک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میری طرف سے اب پارٹی کی کسی لیڈر کے خلاف جو ہے کوئی بیان نہیں ہوگا۔ سازشیں میں کرتا نہیں تھا، نہ کبھی کی ہے، بس یہی منہ سے بول لیتا تھا۔ اب انشاءاللہ اس پہ کنٹرول ہوگا۔ اچھا مروت صاحب، آج خان صاحب نے یہ آپ کے موقف کی تو تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کو توڑا جائے۔ تو اب وہ کون سے لوگوں کی طرف ان کا اشارہ تھا؟ کیونکہ آپ تو یہ پہلے بھی بار بار یہ اس طرف اشارہ کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ خان صاحب جانے ان کا کام، میں اب کوئی اختلافی امر میں کوئی منہ نہیں کھولوں گا۔ جو ہے نہیں ہے، یہ جب تک کوئی میرے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہوگی تو میں بات کروں گا۔ اگر کوئی پارٹی کا دشمن ہے اور خان کا دشمن ہے، لیکن ایسی باتیں کر کے میں مزید دوبارہ اختلافات کی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ نے سوشل میڈیا ٹیم بنانے کا اعلان کیا تھا، مقصد آپ کے مطابق وہ جلسے کی پروموشن کے لیے تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو وہ فیصلہ کچھ پسند نہیں آیا، اور پھر آپ کے لیے یہ اسی طرح کی ہدایات انہوں نے اس جاری کی؟ ایشو پہ میری خان صاحب سے اسپیسیفک بات نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے بیرسٹر گور صاحب اور مشال یوسفزئی کی زبانی پتہ چلا کہ خان صاحب شاید اس پہ کوئی ناپسندیدگی رکھتے تھے۔ تو خان کی ناپسندیدگی ہمیں قبول ہی کدھر ہے، تو لہٰذا اگر ان کو اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم اپنے تئیں کوشش کریں گے، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آفیشل جو ہیں وہ بھی خان کا پیغام جلسوں کا احتجاج کا وہ آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، آپ نے عید آفر دی ہے، یہ عید آفر ہے سب کے لیے کہ آپ نے اپنے اختلافات جو ہے وہ بھلا دیے ہیں، اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں لے گئے ہیں۔ تو کیا سینیٹر عفنان اللہ کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہے، اور ان کا مقدمہ بھی آپ نے اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے؟ میرے خیال ہے رمضان کا مہینہ ہے، کون سی میری اس کے ساتھ کوئی ایسی عداوت تھی؟ میرے خان کے حوالے سے اس نے زبان استعمال کی، میں نے ریئیکشن دکھایا۔ تو باقی جو ہیں انسان ہیں، کبھی ہم سے غلطی کبھی کسی اور سے غلطی، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس شخص کے لیے بھی میرے دل میں کوئی کدورت نہیں رہی ہے۔
بڑا اچھا یہ آپ کو ویسے اس سیاسی ماحول میں یہ جو آپ کا کمنٹ ہے یہ میرا خیال ہے بڑی اچھی فضا قائم کرے گا، کیونکہ بڑی ہیٹڈ سچویشن ہے پولیٹیکل پاکستان کی اس بہرحال وقت۔ چونکہ وہ فنان اللہ صاحب اور میرا اسپیسیفک تھا وہ جھگڑا، اور اس کے بعد کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کی، تو بہرحال جو ہوا تھا کاش کے نہ ہوتا، وہ اس طرح نہ بولتے، میں اس طرح ریئیکٹ نہ کرتا۔ اور باقی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر رمضان کا مہینہ ہے نا، وہ بھی عزیز و اقارب بال بچے رکھتا ہے، کون چاہتا ہے کہ اس طرح میڈیا پہ کسی کی جگنسائی ہو؟ تو لہٰذا میرے دل میں بالخصوص اس شخص کے لیے کوئی اب برا خیال ہی نہیں ہے۔ لاسٹلی یہ بتائیے بلکہ میں ایک اور بات کروں، میں نے اس کے خلاف ایک کراس کیس درج کیا تھا، اس پہ پولیس نے اس کو اس کراس کیس میں بے گناہ قرار دیا ہے کہ جی میری یہ دعوے داری غلط ہے، اور اس کی حد تک جو ہے کیس کینسلیشن کے لیے بھیجا ہے۔ کل ہی میں نے وکالت نامہ دیا ہے کہ میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا۔ آج آپ کے تو فیل آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، یعنی نہیں کنٹیسٹ کروں گا۔ اچھا، اب آپ نے یہ اتنا بڑا اعلان کیا ہے تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا ہے۔ آپ نے مریم نواز سے متعلق بھی ایک کیس جو ہے وہ دائر کیا ہوا ہے، اور آپ نے یہ آپ کا مقدمہ ہے کہ انہوں نے آپ کو جو ہے نا آپ کے خلاف قتل کی سازش رچائی ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی آپ کوئی نرم گوشہ رکھیں گے؟ دیکھیں وہ ایک ایویڈنس میں نے دی ہے FIA کو، میں نے وہ کوئی اپنے پیٹ سے الزام نہیں لگایا تھا، نہ اتنا کوئی فارغ ہوں، نہ کوئی اتنا سنگین الزام بغیر شہادت کے کوئی لگا سکتا ہے۔ جو ایویڈنس میرے پاس تھی اس کی بنیاد پہ میں نے ایک بیان دیا، اور اس کو میں نے رپورٹ بھی کیا FIA کو۔ اب یہ FIA کا کام ہے کہ اس کی تحقیق کرے، وہ ایک سنگین اور سنجیدہ مسئلہ ہے، اور وہ میرے خیال میں منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ شہادت کو میں جھٹلا نہیں سکتا ہوں۔ صحیح۔ مجھے اندیشہ تھا، اور میرے ورثاء کو بھی، پاکستان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ مجھے خطرات کہاں کہاں سے تھے۔ تو میں نے بیان دیا، میں نے درخواست دے دی۔ اللہ کرے کہ جس طرح ان کا یہ بیانیہ ہیں کہ یہ غلط بیان ہیں، لیکن جو شہادت آئی ہیں وہ میں نے کہیں سے مانگی نہیں تھی، نہ میرے فرشتوں کو علم تھا کہ اس طرح کوئی پلاننگ ہوئی ہے۔ تو جس MNA صاحب کے تھرو آئی وہ ساری چیزیں میں نے دے دی ہے، باقی اب دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آج خان صاحب نے صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے اس میں نے موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر بھی کافی زیادہ سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے اور میری بیگم کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آرمی چیف کے اوپر عائد ہوگی۔ تو اب چونکہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر جارحانہ حکمت عملی اپنا لی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ جو قیادت ہے باہر، اس آپریشن کو، اس بیانیے کو کون لیڈ کرے گا جو خان صاحب نے آج جارحانہ حکمت عملی؟ ہم ہیں نا، PTI ہے نا، جو مرشد کا حکم ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو وہ سمجھتے ہیں، ہم اس نیریٹو کو ایڈوانس کریں گے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس کے خلاف بول رہا ہے۔